رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اگر آپ خدا کو بھلا بیٹھے ہیں تو یہ 3 مقامات ذرا قرآن سے ان کو ذرا سنیے، ان کے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے آگے، جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک دھوکے میں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ تو پہلا نقصان آپ نے دیکھا اللہ کے ذکر سے غافل ہونے پر، کہ آپ دھوکے کی زندگی میں رہتے ہیں۔ یہ شیطان ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے کے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، تو دھوکے کی زندگی۔ اور یہاں پہ ایک بڑا اچھا حاشیہ بھی انہوں نے لگایا مولانا مودودی نے، یہاں پہ نہیں بلکہ اگلی آیت میں سورہ طٰہٰ میں، اگلی جو مقام ہے قرآن سے وہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 سے آگے، جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اس میں جو انہوں نے حاشیہ لگایا کہ دوسرا نقصان یہاں پہ دنیاوی نقصان دیکھیں کہ دنیاوی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان دھوکے میں رہتا ہے، یہاں پہ نقصان اللہ کے ذکر سے غافل رہنے کا کہ انسان کی اس کی دنیا میں زندگی تنگ رہتی ہے۔ اور یہاں پہ جو حاشیہ لگایا ہے بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ اسے پڑھیں کہ دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، نہیں، غریب نہیں ہے، غریبی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا۔ اور کروڑ پتی، اور یہ چین آپ دیکھیں کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، یعنی کہ اندر کی کیفیت بے چین سی ہوگی۔ ہفت اقلیم کا فرما روا، یعنی کہ پوری دنیا کا وہ فرما روا بھی ہوگا تو بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا، یعنی کہ ڈپریسڈ، انزائٹی، کوئی اندر کی بے چینی ہے۔ اس کی دنیاوی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی پہم کشمکش جاری رہے گی جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت سے بہرہ مند نہ ہونے دے گی۔ شاید منہ پہ تو مسکرا لے لیکن اندر سے بے چین انسان۔ تو یہ دوسرا نقصان۔ پہلا نقصان دھوکے کی زندگی میں رہے گا، لگے گا کہ واہ واہ کیا زندگی ہے، اسے لگے گا کہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، تو دھوکے کی زندگی میں ہوگا۔ دوسری بات اسے چین نہیں ہوگا، تنگ زندگی ہو جائے گی، اندر سے تنگ ہو جائے گا۔ اور تیسرا نقصان سورہ حشر میں آپ دیکھیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اپنا نفس بھلا دیا کیا ہے، اس پہ اگر آپ حاشیہ پڑھیں سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں، یعنی خدا فراموشی ہے۔ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لازماً وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاری ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے تو وہ تو اس کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ ہے در حقیقت بندہ ہے، اور وہ ان بہت سوں کی بندگی کرتا ہے جن کا وہ فی الواقع بندہ نہیں ہے۔ یہ پھر ایک عظیم اور ہمہ گیر غلط فہمی ہے جو اس کی ساری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کا اصل مقام دنیا میں یہ ہے کہ وہ بندہ ہے، آزاد و خود مختار نہیں ہے، وہ صرف ایک خدا کا بندہ ہے، اس کے سوا کسی کا بندہ نہیں۔ جو شخص اس بات کو نہیں جانتا وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور جو شخص اس کے جاننے کے باوجود کسی لمحے بھی اسے فراموش کر بیٹھتا ہے، اسی لمحے کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہو سکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک یعنی خود فراموش انسان، میرے خیال یہاں پہ خدا فراموش ہونا چاہیے تھا شاید، خود فراموش انسان ہی کے کرنے کی ہوتی ہے۔ صحیح راستے پر انسان کے ثابت قدم رہنے کا پورا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے خدا یاد رہے۔ اس سے غافل ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے اور یہی غفلت اسے فاسق بنا دیتی ہے۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے آپ
خیر ایسا کبھی ہوتا تو شاید نہیں کہ آپ کسی کمپنی میں جائیں اور آپ کو جو رول دیا گیا ہے آپ اسے بھلا کے کسی اور کا کام کرنے لگ جائیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے کمپنی میں, تو آپ کوئی اور کام کرنے لگ جائیں گے, ظاہری بات. تو خدا کو بھلا دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ظاہری بات جب آپ خدا کو بھول جائیں گے, اپنا اصل جو سٹیٹس ہے دنیا میں خدا کے غلام کا وہ آپ بھول جائیں گے, تو پھر آپ کو کلیئر نہیں ہوگا میں نے کرنا کیا, اور پھر اس کا نقصان اٹھائیں گے. تو یہ تیسرا نقصان. 3 نقصان. پہلا نقصان دھوکے کی زندگی میں آپ رہتے ہیں, رستے سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحیح رستے پہ چل رہے ہیں. دوسرا نقصان آپ کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے, سکون اور چین اس میں نہیں رہتا. اور تیسرا نقصان آپ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں, جو آپ نے اصل رول پلے کرنا ہے, جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ نہیں کر رہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دھوکے کی زندگی میں رہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بے چین زندگی گزاریں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اصل جو آپ نے کردار ہے وہ نہ ادا کرنا ہو, آپ کوئی اور کردار ادا کریں, تو پھر آپ اللہ کی یاد سے غافل رہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ تو صرف دنیا کی چند روز کی زندگی ہے. اس میں اگر آپ خدا کو بھلا دیں گے تو یعنی کہ آپ اپنا ہی نقصان کریں گے. اتنی سی, یعنی آپ خدا کے بندے ہیں اور وہ نفس آپ کو بار بار کہے گا کہ اپنی خواہش کی بندگی کرو, اپنے حساب سے جیو. اتنی سی زندگی, 60-70 سال کی زندگی, اور یہ ہمارا مقصد ہے, بار بار ایک دوسرے کو یاد دلانا. ظاہری بات ہے انسان کے اندر ایک وہ بھول کا ایلیمنٹ ہے, بار بار یاد دلانا کہ تمہارا اصل مقصد کیا, اصل مقصد کیا, خدا کی بندگی, خدا کے غلام ہو, اس کا مشن پورا کرنا ہے دنیا میں, تم خدا کے غلام ہو. کیونکہ بار بار یہ ہمیں ایک دوسرے کو یاد دلانا پڑتا ہے تاکہ ہم بار بار اپنے اصل پرپس کی طرف لوٹیں. اتنی سی زندگی ہے, 60-70 سال, کتنی 80, چلو 90 سال بھی لگا لو, تو اتنی سی زندگی خدا کی غلامی میں دے دو, پھر انفینٹ نہ ختم ہونے والی زندگی تو اپنی مرضی کی جینا. اور اگر ابھی یہ اپنی خدا سے غافل ہو کے جینا ہے تو پھر میں نے آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.